السلام علیکم دوستو، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے امیدوار ہوں کہ تمام بہنیں و بھائی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بھائی اور بہنوں، آج کا پیش کیا جانے والا یہ عمل مبارک ان معالجین کے لیے، خصوصاً عاملین کے لیے، ان بھائی اور بہنوں کے لیے تمام بندشوں، رکاوٹوں، نظر بد، جادو، سحر، ٹونا، تعویذ گنڈے، جنات وغیرہ کے توڑ و خلاصی کا فقیرانہ، درویشانہ سلاسل، چشتیہ و قلندریہ کے طریقہ کار کا با اجازت عطا ہوا ہانڈی والا بڑا نادر و روزگار عمل پیش کر رہا ہوں۔ ایک ایسا عمل جو کہ تمام بندشیں، چاہے وہ رشتوں کی بندش ہو، اولاد کی یعنی کوکھ کی بندش ہو، کاروبار پر بندش ہو، بیرونی ممالک کے سفروں کی بندش ہو، میڈیکل پاس نہ ہونے کی بندش ہو، بیماریوں کی بندش ہو، ویزے کی بندش ہو، فنون عملیات، شرور و شیطانی کے توڑ میں سخت سے سخت چیلنج شدہ نظری کے نظر بد کو ختم کرنے، جنات سے گھر، مکان، زمین، دکان، کوئی بھی جگہ خالی کروانے یا مریض پر سے اٹھوانے، الغرض کسی بھی بتائے گئے ایسے اموروں میں یہ جو طریقہ عمل خاندان چشتیہ و قلندری بتا رہا ہوں، انشاءاللہ العزیز زندگی بھر دعائیں دو گے اور یاد رکھو گے۔ ایسا عمل باب عملیات میں بلا معاوضہ، بلا مطلب یا غرض کے کبھی ہاتھ نہ آئے گا، نہ آ چکا ہوگا اور نہ آ سکے گا، جو کہ زندہ زبان کے ساتھ با اجازت عمل ہوگا۔ انشاءاللہ العزیز اس سے عاملوں کے، معالجین کے خدمت والی جگہوں کے نام دور دور تک پھیل جائیں گے، ان کی خدمات کو اللہ رب الکریم چار چاند لگا دے گا۔ بس یہ ہے کہ عمل محنت طلب ہے اور یہ چیلنج شدہ کاموں پر کیا جاتا ہے، کیونکہ ہانڈی والے اعمال اکثر انتہائی سرعت سے رجعت پذیر ہوتے ہیں، کروانے والے پر، کرنے والے پر، خصوصاً معالج کمزور ہو، عامل کمزور ہو، اس کا حصار کمزور ہو تو اس کی رجعت بھی انتہائی نادر و روزگار اور دائمی و کلی ہوتی ہے۔ لہذا سچی نیت والا، سچے امر والا، مخلوق خدا کی خدمت کرنے والا، بلا تمہید، بلا لالچ، بلا کسی مقصد کے، اس کے رجعت سے بھی محفوظ رہیں گے اور انشاءاللہ خاطر خواہ نتائج سے بہرمند بھی ہوں گے۔ صرف محنت شرط ہے،
اس میں محنت کڑی محنت ہے، ایسی چھوٹی موٹی محنت نہیں، بلکہ کڑی محنت ہے، اور نتیجہ بھی 100% نہیں، 1000%۔ سب سے پہلے اکیلے کمرے میں نوچندی جمعرات کی رات یعنی شب جمعے کو بعد نماز عشاء رو بقبلہ مصلی ہی پر بیٹھ کر پاک و صاف لباس زیب تن کر کے کرنے والا یا معالج یا عمل شروع کر لے گا۔ وقت کی آخری انتہا رات کے 3 بجے تک ہے۔ بعد نماز عشاء سے لے کر رات کے 3 بجے کے درمیان یہ عمل کرنا ہے۔ اب کرنے والے پر منحصر ہے، اپنے آپ کو دیکھے، اپنے سہولت کو دیکھے۔ جو بھی ٹائم یہ شروع کرتا ہے اپنے ثوابدید کو دیکھیں۔ رو بقبلہ مصلی خلوت والی جگہ پر یہ بیٹھ جائے گا۔ دوران عمل کورے مٹی کی ہانڈی لے کر اس میں آدھے تک پانی ڈال دے۔ اب تالے کو کھلا کر کے ڈال دے، چابی لگی ہوئی ہو۔ یہ ہانڈی معالج اپنے سامنے رکھ دے، پاس میں تازہ لیمو بھی رکھ دے، ساتھ ایک چھری بھی رکھ دیں۔ اب اگر حافظ قرآن ہو تو وہ سورہ یاسین کو شروع کر دے۔ اول و آخر درود شریف، درود ابراہیمی 21 مرتبہ۔ اگر نہ پڑھا تو کوئی مضائقہ نہیں، پڑھ لیا تو نور علی نور۔ اور اگر حافظ قرآن نہ ہو تو پھر کلام اللہ شریف میں دیکھ کر پڑھائی شروع کر دیں، نہیں تو صرف 30واں پارہ جو کہ الگ الگ پارے مل جاتے ہیں، 22-23واں جو پارہ ہے وہ الگ الگ مل جاتے ہیں، اس میں دیکھ کر پڑھ لیں۔ سورۃ یاسین کو شروع کر دے۔ جب پہلی مبین پر پہنچ جائے تو سورہ علم نشرح 41 مرتبہ پڑھ کر ایک عدد لیمبو اٹھا لیں، اور چھری کی مدد سے سب سے پہلے تو چھری اور لیمبو کو دم کر دیں، پھر چھری کی مدد سے 4 ٹکڑے کر کے وہ لیمبو بھی اس ہانڈی میں ڈال دیں۔ پھر دوبارہ پلٹ کر سورہ یاسین سرے سے شروع کر لیں۔ جب دوسری مبین پر پہنچیں گے تو سورہ فیل 41 مرتبہ پڑھ کر دوسرے لیمبو اور چھری پر دم کر کے اس لیمبو کی 4 ٹکڑے کر کے لیمبو کو ہانڈی میں ڈال دینا ہے۔ پھر نئے سرے سے سورہ یاسین شریف پڑھنا شروع کر دے، اور تیسرے مبین پر پہنچے تو پھر سورہ الکوثر 41 مرتبہ پڑھ کر چھری اور لیمبو پر دم کرنا، ساتھ اسے کاٹ لینا، 4 ٹکڑے کر کے ہانڈی میں ڈال لینا۔ پھر پلٹ کر سورہ یاسین نئے سرے سے شروع کر دینا ہے، اور چوتھے مبین پر جب پہنچے تو پھر سورہ النصر 41 مرتبہ پڑھ لینا ہے، چھری اور لیمو پر دم کرنا، 4 ٹکڑے کر کے ہانڈی میں ڈالنا۔ پھر نئے سرے سے سورہ یاسین شریف کو شروع کر کے جب 5ویں مبین پر پہنچے تو سورہ اخلاص 41 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ پھر نئے سرے سے سورہ یاسین شریف کو پڑھنا، 6 مبین پر سورہ فلق 41 مرتبہ،
اس طرح لیمو چوری والا عمل ہر ایک مبین اور سورہ کے بعد دم کے بعد ہانڈی میں ڈالتے جانا ہے۔ آخر میں پھر نئے سرے سے سورہ یاسین شریف کو پڑھ کر جب 7ویں مبین پر پہنچے تو پھر سورہ والناس 41 مرتبہ پڑھ کر چھری اور لیمو پر دم کر کے لیمو کے 4 ٹکڑے کر کے ہانڈی میں ڈال دینا ہے۔ جب یہ کر لیا تو اب کی مرتبہ نئے سرے سے جب سورہ یاسین شریف شروع کر دیا تو آخر تک بلا توقف مکمل سورہ یاسین شریف پوری پڑھ لینا ہے۔ سورہ یاسین شریف پوری پڑھ لینے کے بعد اسماء الہی یا علیو یا عظیمو یا قادرو یا قدیرو یا جبارو یہ 1100 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ یہ تمام اسباق پڑھ لینے کے بعد اس ہانڈی پر اور ہانڈی کے اندر رکھے ہوئے تالے، پانی اور لیمو وغیرہ پر دم کر دینا ہے۔ پھر اس ہانڈی پر ڈھکن رکھ دیں اور سرخ کپڑے میں ویسے ہی لپیٹ کر خلوت والی اس جگہ میں یعنی کمرے میں یا گھر میں کسی ایسی جگہ چھپا کر رکھ دے جہاں پر کسی ذی روح کا سایہ وغیرہ نہ پڑے۔ اسی ترتیب سے روزانہ ہی اسی ایک ہی ہانڈی پر مسلسل بلا ناغہ 21 یوم بعد نماز عشاء پڑھائی کرنی ہے۔ وقت کی پابندی، جگہ کی پابندی، مصلی کا نیا اور ایک ہی ہونا، باوضو عمل پڑھنا، اپنا اور اپنے گھر و اہل و عیال کا حصار پہلے ہی کر لینا، خلوت کی جگہ میں عمل کرنا ہے۔ تمام 21 یوم کے عمل میں تسبیح کا ایک ہی ہونا لازم ہے۔ معالج پاکی کا خاص خیال رکھے گا۔ دوران عمل میں یعنی 21 دنوں تک دن و رات میں معالج یا پڑھنے والا پرہیز جلالی و جمالی پر سختی سے کاربند رہے گا۔ بامر مجبوری اگر تمام پرہیز جلالی و جمالی پر عمل پیرا نہیں ہو سکتا تو صرف اور صرف ہر قسم گوشت، ادرک، کچا لہسن اور کچے پیاز سے سختی سے پرہیز کرنا ہے۔ یاد رکھیں یہ شرائط افضل میں سے ہیں، اس کی کوئی رعایت نہیں، اس پر سختی سے کاربند رہنا ہے۔ اور 21 دن کا یہ عمل ہے اور 21 دن تک ہی معالج کو طہارت و پرہیز پر سختی سے کاربند رہنا ہوگا۔ عمل کے دورانیے میں 7 عدد لیمو تازہ لے کر ہر مبین پر دم کرتے جانا ہے اور فولادی دستے والی چھری سے 4 ٹکڑوں میں کاٹنا ہے یعنی 4 حصے بنانا ہے۔ اب 7 مبین آنے پر 7 عدد لیمو یعنی ہر مبین آنے پر 7 مبین آنے پر 7 عدد لیمو تازہ کٹیں گے۔ روزانہ تازہ لیمو لانے ہیں بازار سے حق حلال کی کمائی سے۔ تو ٹوٹل 21 دنوں میں ناظرین کرام، بھائی اور بہنوں، یہ 147 عدد تازہ لیمو اس ہانڈی کے نظر ہوں گے، اس عمل کے نظر ہوں گے۔ پڑھائی ہو جانے پر، دم ہونے پر لیمبو کو ہانڈی میں ڈالتے جانا ہے۔ جب 21 دن کا عمل مکمل ہو جائے تو ہانڈی پر ڈھکن لگا کر سخت نما آٹے سے گل حکمت کر دے
اور ہانڈی کو لال یعنی سرخ کپڑے میں رکھ کر ساتھ 1.25 کلو قیمہ بکرے کا اور 1.25 کلو کچا چنا چاہے سفید ہو یا کالا ہو، یہ دونوں چیزیں بھی الگ سے ہانڈی کے ساتھ اس سرخ کپڑے یعنی لال کپڑے میں رکھ دینی ہے۔ اس کے بعد پوٹلی نما بنا دینا ہے۔ 1.25 کلو قیمہ بکرے کا اور 1.25 کلو کچا چنا کالا یا سفید صرف اور صرف آخری ہی دن خرید کر مریض اپنے سر سے 7 مرتبہ وار کر کے معالج یا پڑھنے والے کو حوالہ کر دے گا۔ صدقے کی نام سے مقاصد کے تکمیل کی غرض سے اللہ کے نام پہ، اور ہانڈی کے ساتھ ایک ہی کپڑے میں معالج نے یا پڑھنے والے نے اسے رکھ دینا ہے۔ اب کی مرتبہ ہانڈی کے تمام لوازمات ہو جانے کے بعد ہانڈی کو اٹھا کر اپنے جائے عمل سے پڑھنے والا، پڑھائی والا یا عامل و معالج اپنے جائے عمل سے نکل کر سیدھا سمندر یا دریا کی طرف روانہ ہوگا، اور راستے بھر میں کسی سے بات چیت قطعاً نہیں کرے گا۔ پیچھے مڑ کر نہ جاتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھے گا اور نہ واپس آتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھے گا، اور مسلسل راستے بھر آتے جاتے ان 5 اسماء الہی یعنی یا علیو یا عظیمو یا قادرو یا قدیرو یا جبارو کا بلا تعداد مسلسل ایک ہی ترتیب سے ورد کرنا ہے۔ جب سمندر یا دریا کے پاس پہنچ جائے تو ہانڈی کو چلتے پانی میں بہا دینا ہے۔ ان تمام اعمال دوران پڑھائی اور ہانڈی کو دریا برد کرنے میں، پانی برد کرنے میں تصور کا کامل ہونا شرط اول ہے۔ تصور مقصد کا خاص رکھے، پانی میں اس کو بہا دینا ہے۔ انشاءاللہ ناظرین کرام، بھائیوں اور بہنوں، اس 21 یوم کے ہانڈی والے بڑے عمل سے دنیائے عملیات یا باب عملیات میں کتنا بھی شدید سے شدید تر یا سخت سے سخت تر جادو، سحر، ٹونا، تعویذ گنڈے، جناتی مسائل، بندشیں، رکاوٹیں وغیرہ وغیرہ کیوں نہ ہو، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مکمل و کلی کاٹ ہو جائے گی۔ ہانڈی کے بڑے اعمالوں میں سے یہ تصوفانہ اور فقیرانہ، درویشانہ، انتہائی مجرب المجرب، زندہ و جاویدہ عمل ہیں۔ استعمال میں لائے، دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں۔ اسی کے ساتھ خصوصی اجازت کے طلبگار رہیں گے۔ دیکھتے رہیے روحانی علاج گاہ، عملیات گوہر۔ اللہ حافظ۔